بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ ان کا معاشرتی طرز زندگی کیسا تھا اور ان کی ثقافت کلچر کیسا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا جو ہندوستان میں پہلے کیا تھا، اگر کوئی بھی چیز جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھی تو یہاں کے مسلمانوں کا وہ ثقافتی ورثہ تھا اور ہے اور آج بھی رہے گا، اور اگر وہ اسلام سے متصادم تھا تو پھر نہیں۔ جمہوریت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت میں اسلام اپنی رول سمجھتا ہے ایک جمہوری نظام، اس میں شورائی طریقہ ہوتا ہے۔ شورائی طریقہ بیٹا مشورہ، مجلس سے شورا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ لو جی، ایک مخصوص طرز زندگی، خاص ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کی جو تہذیب اور کلچر ہے، اس نے برصغیر پر اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد الگ نسلی اور تمدنی نسل اور رہن سہن، ٹھیک ہے جی، تاریخی ورثہ، ہسٹریکل جو ورثہ ہے، اور جغرافی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی ہے، پیدا ہوئی ہیں، بڑی ہیں، پروان چڑھا ہے۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، لو جی میں نے پہلے ہی بتایا تھا، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا بھی اور آج بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی تعلیمات ہیں جو اسلام کے منافی نہیں ہیں وہ برصغیر دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ لو جی، اسلامی ویلیوز کا دوسری اقوام کے ساتھ رہ کر بھی مسلمانوں نے اپنی اسلامی قدروں کا، اسلامی ویلیو کا تحفظ کیا، حفاظت کی، محفوظ بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شورائی طریقہ، شورائی مجلس سے شورا سے نکلا ہے، مشورے کے طریقے کی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری کیا ہوتا ہے؟ لحاظ، شرم، حیا، پاس، ٹھیک ہے جی، انصاف کے تقاضوں اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت کو ایک اہم ستون کی حیثیت حاصل رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قومی تعمیر نو، تعمیر کرنا، نئے سرے سے کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری ہے، ملی قومیت سے نکلا ہے، ملت سے نکلا ہے۔ قوم کو اکٹھا کرنا، آبیاری، پانی دینا، ان کو اکٹھا کر پانی پروان چڑھانا ہے۔ جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتی، روایتی، نسلی اور سماجی ماحول مختلف تھے، ڈیفرنٹ تھے، ٹھیک ہے جی، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے ہیں، ان کی ثقافتی، روایتی، نسلی اور سماجی ماحول مختلف، ٹوٹل ڈفرنٹ ہے، رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں۔ اس کے باوجود یہ اکٹھے رہ رہے ہیں، کیوں؟ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ایک قوم ہیں، اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں بیان کیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں، کیا کہا؟ یہ دیکھیں جی، ادھر شعر میں دکھا دیتا ہوں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ان ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ بیٹا جی، اس شعر میں کہا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اپنا کمپیریزن اقوام مغرب سے نہ کر تم، ٹھیک ہے۔ تیری جو ترکیب ہے رسول ہاشمی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تیری نسبت، ان کا جو طاقت ہے، جمعیت ہے، ملک پر ہے، نسب پر ہے، انحصار ہے، وہ ملک پر، قوت پر، طاقت پر، مادی وسائل پر وہ انحصار کر رہے ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیری جو جمعیت ہے وہ قوت ہے مذہب، تیری جو طاقت ہے وہ مذہب ہے، یعنی کہ ہماری جو طاقت ہے وہ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔
ان کی طاقت ملک ہے، نسب ہے، وہ ان کی جمعیت کا اور چیزوں پر انحصار ہے، مادی وسائل پر۔ ہمارا مذہب ہے ہماری طاقت۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ اکٹھی قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نہ پاکستان بنے، لیکن قائد اعظم نے ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے، اور انہوں نے ہندوؤں کی عددی برتری، جو ان کی تعداد میں برتری تھی، اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکے، کیونکہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی تھا۔ اس کی وجہ سے بیٹا، کس کی وجہ سے؟ جذبہ ایمانی کی وجہ سے، اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا، اور قائد اعظم اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے، کیونکہ انہوں نے اسلام پر بھروسہ کیا۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوت قوم ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں نے کہ جدا گانا الگ قوم کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ بیٹا جی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز ہیں جی سنتے ہیں۔ ڈیش نے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور مخالفوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکتے۔ جناب قائد اعظم ہندوؤں کی عددی تعداد کی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو ڈیش بنانے سے نہ روک سکی۔ پاکستان، رائٹ آنسر پاکستان۔ ڈیش نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ایک قوم ہے، اور ان کی قوت کا انحصار ڈیش پر ہے۔ کس پر ہے جی؟ انحصار ملت پر ہے، قوت پر ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس یہ والا۔ مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے ڈیش کے حوالے سے کراتے ہیں، مذہب کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ مذہب کے حوالے سے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا ڈیش ہے، مسلمان کا بھائی ہے، یہ مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیش ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی۔ بھائی جان کون تھی؟ بھائی چارہ کے پیسہ کے دین اسلام، تو دین اسلام، رائٹ آنسر دین اسلام۔ نظریہ پاکستان میں ڈیش ایک اہم ستون کی حیثیت ہے، جمہوریت۔ برے صغیر کی ڈیش پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے۔ لو جی، ثقافت، مسلم تہذیب و ثقافت۔